ویلکم ٹو صوفیہ ملک پوڈکاسٹ۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ سماجی خدمات کے شعبوں میں بھی بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ صدر الحمد اسلامک یونیورسٹی ہیں، چیئرمین الحمد فاؤنڈیشن، ارس میڈیا گروپ، نساء انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نساء فاؤنڈیشن، ون ویژن ون نیشن تھنک ٹینک کے سربراہ اور BIT دار ارقم اور الحمدین انٹرنیشنل اسکول کے بانی بھی ہیں۔ سیاسی میدان میں بھی آپ کی خدمات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا۔ شکریہ جی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، ان کے پیچھے بنیادی مقصد اور ویژن کیا تھا؟ دیکھیں جی، تعلیم کے پیچھے تو ویژن ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ تعلیم کا ویژن کیا ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ایک الگ سے ایک یونیک سا تعلیمی سسٹم سٹارٹ کیا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسا کہ الحمد نام سے ہی آپ کو اس کی کیا کہنا چاہیے کہ کوالٹیز کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ الحمد ایک بہت بڑا نام ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو ون لائنر بھی ایک الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس میں الحمد اسلامک یونیورسٹی اوورآل تو ایک ہمارا الحمد ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے اندر ایک یہ پوری ایک اسلامک یونیورسٹی ہے، جس کا کیمپس یہاں بھی ہے اور الحمدللہ اسلام آباد میں بھی ہے، اور یہ باقاعدہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے بلوچستان کی پہلی۔ 2005 میں ہم نے اس کا پراپر گورنمنٹ آف بلوچستان سے بلوچستان اسمبلی سے چارٹرڈ لیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ہم نے قائم کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر یہاں کے کلچر اور ایک اسلامی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بچیوں کے لیے پورا ایک الگ ادارہ بنایا۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا ایک پورا کیمپس نساء کے نام سے ہم نے بنایا، نساء انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس۔ ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت گراس روٹ سے ایک یونیورسٹی لیول تک وہاں کلاسز ہو رہی ہیں۔ پھر ایک بڑا ایک یونیک سا ہمارا جو ہے ایک ادارہ بنا، دار ارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز۔ جیسا کہ نام سے دیکھیں آپ، اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز، تو میری کوشش تھی کہ اسلام اور ماڈرن سائنسز کو برج کیا جائے۔ خیر، اسلام تو تا قیامت ایک انتہائی ماڈرن اور ایک کیا کہنا کہ جدت پسند جو ہے ایجوکیشن ہے، اس کو ہم نے کوشش کیا کہ اس کو سوسائٹی میں ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تعلیم کس طرح دی جائے کہ ان کی ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو اور وہ انڈر دا امبریلا آف اسلام بھی رہیں اور پراپر طریقے سے آگے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام اور اسلاموفوبیا اور اس حوالے سے جو ایک اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا تھا، تو ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اسلام کس طریقے سے اور یہ ایجوکیشن کس طریقے سے ایک ماڈریٹ لیول پہ کام کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے جو سب سے پہلے بنیاد میں نے رکھی وہ تھا بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، BIT۔ بیسیکلی میرا اپنا تعلق، میرا اپنا جو PhD وہ فزکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں ہے، تو بنیادی طور پہ تو میں وہ تھا، تو وہاں ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بلوچستان کا یہ پہلا ادارہ ہے، پائنیئر ادارہ ہے کہ یہاں سے ہم نے IT کی تعلیم، کمپیوٹر سائنس کی تعلیم پہلا جو ہم نے یہاں سٹارٹ لی 1995 میں۔ پھر اس کے بعد باقی ادارے بھی بنتے گئے، اور پھر ایک الحمدین کا آپ نے نام لیا ابھی اپنے انٹرو میں، تو الحمدین پھر وہ اسکول ہے، یہ آج سے کوئی 5-8 سال پہلے ہم نے سٹارٹ لیا، کہ جس میں بچوں میں کسی قسم کا کوئی کیا کہنا چاہیے بکس نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اور بڑا ایک لیٹسٹ قسم کا ایک تعلیمی ادارہ ہے، جدید اس کے ساتھ سہولیات کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا ہمارا سب سے اچھا رزلٹ رہا۔ بچوں پہ کوئی کسی قسم کا وہ سٹریس نہیں ہے، جب وہ گھر جاتے ہیں تو بغیر کسی سٹریس سے جو بھی ہے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ ایک ہمارا ایک سمجھ لیں ہماری لیبارٹری کی ایک ریسرچ تھی، تو وہ بڑی کامیاب گئی۔ سر، الحمد اسلامک یونیورسٹی کا اگر پاکستان کی دیگر جامعات سے موازنہ کیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں اس کو منفرد کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا جو بنیادی موازنہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام ایجوکیشن، وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ایک یونیورسٹی میں ہونے چاہیے، جیسے بھی ہمارے پاس ہے بنیادی طور پہ تو IT تھا، پھر مینجمنٹ سائنسز تھا، پھر الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی ہے۔ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ایک نظریاتی تعلیم بھی دیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے ایک نظریاتی تعلیم یہاں سے لے کر نکلیں، اور جب کل کو اپنا سوسائٹی میں جائیں تو اس کو میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو کہ معاشرتی حیوان نہ بنیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت سوسائٹی میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، انجینئرز کی کمی نہیں ہے، جو مطلب جو بھی ہیں، لیکن آیا کہ وہ رزلٹ دے رہے ہیں جو رزلٹ دینا چاہیے، جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جو سوسائٹی کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ شجر سایہ دار اور شجر پھلدار بنے، تو وہاں جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جو ہم نے کوشش کی کہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کو ہم لائیں، تو الحمد اسلامک یونیورسٹی جو ہے باقیوں سے اگر الگ ہے، وہ صرف اس تربیت کی وجہ سے اور اس حوالے سے جو ان کے سیمینار، ورکشاپس اور اکثر ہم کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس میں
ایک بنیادی فرق ہے۔ سر، آپ ہمیشہ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کے امتزاج پہ زور دیتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک اسلامی یونیورسٹی کو دوسرے تعلیمی اداروں سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ یہی میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ہمارا جو تربیت ہے، جو نوجوان یہاں آتا ہے، جو ساتھ ہم ان کے جو بھی ایجوکیشن کے ساتھ اسی پراپر جو ہمارا دیکھیں، ہاں یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا تربیت کس طریقے سے ہو، اور وہ جب سوسائٹی میں نکلیں تو وہ کس طریقے سے ایک اچھے بہترین انسان، بہترین مسلمان بن سکیں اور اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ تو مقصد یہی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا بچے بچیاں یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے باہر نکلے ہیں، اور بہت بہترین انداز میں وہ اس وقت رزلٹ دے رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، اور میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر اس پہ ایک تحقیق کی جائے تو یہ جو الحمد سے نکلے ہوئے بچے بچیاں ہیں جو اس وقت پروفیشنل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ باقی اداروں سے یقیناً الگ ہوں گے، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں الگ بات ضرور نظر آئے گی۔ سر، اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کاروباری انداز میں چلتی ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں اس تاثر سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ ہاں دیکھیں جی، کاروباری انداز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جب ایک پرائیویٹ سیکٹر ادارہ ہوتا ہے تو وہ بچوں کی فیسوں اور انہی معاملات پہ چلتا ہے جو بھی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہے۔ لیکن یہ اگر آپ پھر میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اگر تحقیق کی جائے، اس وقت ہمارے ادارے کی جو فیسز ہیں، جو ڈیوز ہیں، وہ آپ کو باقی اداروں سے بہت کم ملیں گے، اور بلکہ اتنا ہے بعض اوقات اب تو سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی فیسز ہیں، تو بعض اوقات ہماری جو الحمد یونیورسٹی کی فیسز ہیں ان سے بھی کم ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، یہاں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو بچہ بچی آتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے تو ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس اس کے لیے بہت سارے رستے ہیں، ہم نے اس کے لیے الحمد فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، بچیوں کے لیے نساء فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کسی کو، ہاں اگر وہ فلفل کرتا ہو، پری ریکوزٹ اس کے پورے ہوں، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اور اس بچے یا اس بچی کو یہاں داخلہ ضرور ملتا ہے، اور دوسرے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسکالرشپ ہے اور کس طریقے سے کیسا اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ عام بچوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے پڑھے، اور اس طرح کی بھی اب تو ہمارے پاس درجنوں ہی بلکہ سینکڑوں لوگ بچے بچیاں جو ہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں جو ڈگری کر کے، اور یہ کبھی بھی رکاوٹ کم از کم فیس نہیں بنی۔ ہاں جو پے کر سکتے ہیں وہ ضرور پے کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنا ہے کہ وہ پے ہی نہ کر سکیں۔ تو الحمدللہ فرام گراس روٹ ہم دیکھیں تو اس سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک ہماری کلاسز ہو رہی ہیں۔ ہمارا پورا ایک اس کا ریسرچ سینٹر ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ، اور خصوصاً یہ جو بچے بچیاں جو اسکالرشپ پہ ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے ہم مواقع بھی دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس کام کریں، ہمارے ریسرچ سینٹر میں آئیں، ہمارے باقی جو اکیڈیمیا میں آئیں، ہمارے باقی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ ان کو پراپر کرواتے ہیں، لیکن سر یہ ان تو کو ایک پورا موقع بہت ملتا اچھی ہے۔ جی ایفرٹ جی ہے۔ بالکل یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بی آئی ٹی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان آئی ٹی کے میدان میں عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بی آئی ٹی کو سٹارٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب سٹارٹ لیا آج سے کوئی 1995 میں، آج سے کوئی ایگزیکٹ 30 ایئرس پہلے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک بہت ہی، کیا سمجھ لیں کہ بہت کم ہوتی تھی، اور کمپیوٹر بھی جو اس طرح رکھا جاتا تھا جیسے آج کل وہ کوئٹہ ریسرچ لیبارٹری میں کوئی پریکٹیکل ہو رہا ہے یا کوئی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اب تو کمپیوٹر عام ہے، تھڑوں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے یہاں لیا، اور ہم نے بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹس نکالے جن کو یہاں جو ہے آئی ٹی کی، اور مجھے یاد ہے پہلا ڈپلومہ ہم نے ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس لانچ کیا، ڈی سی ایس، تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی سی ایس کیا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بعد اور بھی ادارے آئے تو ہم نے بہت سارے ایسے ڈپلومہ ہولڈرز یہاں سے نکالے، پھر ہم نے ڈی آئی ٹی سٹارٹ لیا، پھر کمپیوٹر انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے ڈپلومہ سٹارٹ کیے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا اسکلڈ لوگوں کو تیار کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسکلز میں پراپر جو ہے کوالیفائڈ ہے، ایجوکیشن تو آپ کو ایک شعور دیتی ہے، لیکن اسکل آپ کو بہترین روزگار دیتا ہے، تو اس لیے ایجوکیشن تو ضروری ہے، وہ ایک پراپر ایک جس کو کیا کہنا چاہیے، ایک ڈائریکشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ بر صغیر ایک ایسا خطہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے، کہ یہاں کے لوگ جینیس ہیں، خصوصاً کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر ڈیزائننگ ہو یا کمپیوٹر پروگرامنگ ہو یا اس میں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، اس وقت دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس فیلڈ میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اسی خطے کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں۔ آج اس وقت آپ دیکھیں انڈیا میں بھی بنگلور جو ہے، وہ بنگلور کراچی کے بعد تھا۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ کراچی کے حالات اچھے نہیں تھے، ادروائز آج اگر آپ کسی بھی بڑی کمپنی کے حوالے سے اگر آپ کو کال کرتی ہیں یا کال سینٹر یا کوئی فیسلٹی لینا چاہتی ہیں،
چاہے وہ یو کے کی ہو، امریکہ کی ہو، یورپین ہو، تو اس کو بیسیکلی ڈیل کہیں یا تو انڈیا سے کیا جا رہا ہوگا یا پاکستان کے کسی شہر سے کیا جا رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے. تو اس طریقے سے ساری کمپنیز ڈیل کرتی ہیں. تو میں اور خصوصاً بلوچستان، میں سمجھتا ہوں یہاں کا ایسا عجب رجیم ہے، یہاں کے انٹلیکٹ لیول بچوں کا، نوجوانوں کا اتنا ایک آؤٹ کلاس ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ دنیا کو اس آئی ٹی کی فیلڈ میں، اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہترین جو ہے لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی اس میں کیا کہنا چاہیے، بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، کچھ حالات ڈسٹرب ہے. اور دیکھیں کراچی سے وہ اٹھ کے پھر بنگلور چلے گئے. اگر کراچی کے حالات اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے ڈسٹرب نہ ہوتے تو شاید آج بہت بڑی انڈسٹری ہوتی. تو یہ وجہ ہے. اور اگر اب بھی موقع ملے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کو لیڈ کریں گے اپنی اس فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، اور خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں. اب تو دور ہی سارا یہی، اب تو اے آئی آ گیا ہے، اب باقی یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں. لیکن یہ سب کچھ اس کے پیچھے اگر ہم تربیت دیں تو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بچیاں، نوجوان ہیں، یہ مایوس نہیں کریں گے، بشرطے کہ ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے، اس طرح کے مواقع دیے جائیں. جی جی بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، نسا انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس اور نسا فاؤنڈیشن، یہ دونوں خواتین کے لیے خاص منصوبے ہیں. بلوچستان میں خواتین کی تعلیم و تربیت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، جب یہ میں نے سٹارٹ لیا الحمدللہ اس سچ تو وہ اتنا زیادہ مجھے کو مشکلات نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں کا ایک کلچر ہے. جب آپ بچیوں کو ایک بہترین تعلیم کا مواقع دیتے ہیں، ماحول دیتے ہیں، اور سیکیور ماحول ہوتا ہے، اور اچھا آپ ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے جب میں نے نساء کا قیام کیا تو لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور میرے پاس ایک اچھی بڑی اسٹرینتھ آئی. اور آج بھی اس وقت ہمارا جو الحمد اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اگر آپ نساء کو دیکھیں تو نساء اس کے ساتھ بڑا پیرلل چل رہا ہے. بعض اوقات میں سمجھوں گا کہ آپس میں ان کا کمپٹیشن ہے. الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ہمارے پاس اگر اوورال میں اسٹرینتھ دیکھوں تو میرے پاس بچیوں کی اسٹرینتھ بچوں سے زیادہ ہے. اور اس میں زیادہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، فزیوتھراپی میں ہے، چاہے آپٹومیٹری میں ہے، چاہے انستھیزیا میں ہے، تو ان کی تعداد بچیوں کی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا یہ اعتماد ہے، بشرطے کہ جیسے ہمارا کلچر ہے، ہمارا ماحول ہے، کہ آپ ان کو کتنا ایک سیکیور اور ایک بہترین اور پاکیزہ ماحول دیتے ہیں، وہ آپ دیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹیک کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو اس ماحول کی کمی ہوتی ہے. تو وہ الحمدللہ. اور نساء ویسے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نساء بنانے کا مقصد ایک تو خواتین کے لیے تھا، دوسرا مجھے بہت پیارا بھی کس لیے ہے کہ یہ میری والدہ تاج نساء، تو یہ ان کے نام پہ میں نے انسٹیٹیوٹ جو ہے سٹارٹ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے بنیاد رکھی، اس وقت اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، والدہ میری حیات تھیں، ان کی زندگی بیمار تھیں، تو اس وقت ہی پھر الحمد اپنا نساء فاؤنڈیشن میں نے بنائی. اس میں وہ بچیاں، فرض کیا اب ہمارے پاس وہاں جو ہے یہ کٹنگ اور سلائی، اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، تو کبھی وہاں بچیوں سے فیس کا نہیں پوچھا گیا. جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے. ایون ایسا بھی ہے کہ جو بچیاں یہاں سے کوالیفائڈ ہو گئیں، سیکھ گئیں، تو ہم نے نساء فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو سلائی مشین اور یہ اکوپمنٹ بھی دیے. اور الحمدللہ ایسے بہت سارے ایسے گھر ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. ایک دو ایگزامپلز میں دوں گا کہ ایک بچی تھی، وہ اس کو پڑھنے کا تو شوق تھا، لیکن اپنے اخراجات اور کمزور گھر سے تھی، تو یقیناً گھروں میں کام کر رہی تھی. جب مجھے پتہ لگا یا میری ٹیم کو پتہ لگا تو اس کو ہم نے پھر ہم نے کہا کہ آپ آ کر اس میں کورس میں داخلہ لیں، کڑھائی اور سلائی اور اس میں. تو پھر اس کو ہم نے اسپیشلی، میں نے اس کو، اور بھی بچیاں ہیں لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کو ایڈمیشن دیا. اس نے بڑا اس طرح کے بچے نا بڑا آگے بھی بہت زبردست آتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. اس بچی نے بہت زبردست انداز میں اس ٹریننگ کو لیا، اور آج وہ بچی اپنا زبردست ایک کاروبار چلا رہی ہے. اور بہت سارے جو یہ کیا کہتے ہیں یونیفارم ہاؤس اور دوسرے تیسرے جو ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ لے رہی ہے، اور گھر پہ بیٹھے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بچیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے اگر وہ پہلے جو ہے نا 10% کماتی تھی، اب 80-90% پہ وہ چلی گئی ہے، اور اب وہ پورا اپنا ایک سسٹم اس نے سٹارٹ کر لی ہے. اس طرح بہت ساری بچیاں ہیں، پوری لسٹ ہے ہمارے پاس. اور اب بھی کل ہی ہماری نساء کی میٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے جو میری نساء کی ڈائریکٹر ہیں اس کو میں نے کہا، کوآرڈینیٹر کو میں نے کہا، مجھے اس اگلے 6 منتھ میں مجھے آپ 100 بچیاں، ایسی بچیاں جو آرفن ہیں، جن کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں نے ان کو کہا اگر 100 بچیوں کو آپ نے ٹرینڈ کر دیا اس تھوڑے سے عرصے میں نے کہا آپ کو میں پرسنلی ایوارڈ سے نوازوں گا. اور ان کو میں نے کہا ہم سلائی مشین بھی دیں گے یا دوسرا جو بھی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس نساء، اور وہ پھر نساء فاؤنڈیشن کا مستقل ممبر بھی بن جاتی ہیں. ہمارا ایک نساء کلب ہے، وہ ہے خواتین کا،
سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرا ادارہ ہے، لیکن میرا اس ادارے میں ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ وہ سارا خواتین دیکھ رہی ہیں، ان کی جو ہے ڈائریکٹرشپ بھی خواتین کے پاس ہے، کوآرڈینیٹرز بھی وہی ہیں، پرنسپل بھی خواتین ہیں، ایون جو گارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں سیکیورٹی وہ بھی خواتین ہیں، کینٹین کیفیٹیریا بھی خواتین چلا رہی ہیں۔ ہاں اوپر ہماری معاشرہ ہے، ہم نے ایک اپنی امبریلا تو دینی ہے ان کی سیکیورٹی اور اس کے لیے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو میں تمام بڑے شہروں میں لے کے جاؤں گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نساء کے حوالے سے ماشاءاللہ، جیسے آج آپ نے یہ میرا ایک انٹرویو اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ ایک پروگرام کریں، نساء جائیں وہاں کے جو ہے نساء کو وزٹ کریں اور وہاں کی بچیوں سے ملیں، بلکہ یہ جو بچیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے ملیں، ان کے انٹرویو کریں۔ میرے کہنے کی اور بات ہے، لیکن جب وہ بچیاں اپنے جو ہے اپنی کہانی خود بتائیں گی اور بتائیں گی کہ یہ ادارہ کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہم اس کو جو ہے ہم نے یہاں سے سیکھا، وہ بڑا اچھا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ باقی بچیاں بھی اس کی طرف بہت مائل ہوں گی اور دیکھیں گی۔ ایون ہماری ڈرائیونگ کی کلاسز ہیں وہاں، وہ ہم نے ایک الگ رکھی ہیں، وہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ڈرائیونگ سیکھتی ہیں۔ کوئٹہ کا ماحول اب ماشاءاللہ بہت اچھا چینج ڈاکٹر ہو گیا ہے۔ صاحب، سنا ہے کہ آپ کے اسکول میں 5ویں کلاس تک کوئی امتحان نہیں ہوتا، یہ بہت منفرد پالیسی ہے، اس سوچ کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا ایک بچوں کی اس پہ جائیں، کیا کہنا چاہیے، عمر پہ جائیں، پھر میں یہاں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر سائنس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ تحقیق کی گئی ہے کہ 12 سال تک کے بچے جو ہوتی ہیں وہ پراپر گروتھ ہوتی ہے ان کی۔ اس کے 12 سال کے بعد جو بچے ہیں وہ اسی سیکھے ہوئے کو دوبارہ مزید آگے اسی پہ کیا کہنا چاہیے مزید امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور مزید کچھ ایسا کوئی نیا نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن 12 سال کی عمر تک جو سیکھتے ہیں وہی ساری زندگی ان کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اس میں جو 5th کلاس ہے، یہ کہ تقریباً 12 سال 10 سال کے بچے بنتے ہیں۔ اب جب بچوں کو ہم یہاں چھوٹے بچوں کو، اب تو خیر وہ 3 ایئرس کے بچے بھی لے آتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے سے بچوں کو آتے ساتھ ایک سٹریس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ نے A گریڈ لینا ہے، آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا فرسٹ پوزیشن لینی ہے۔ آپ سوچیں، ماں باپ والدین تو بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے، اب وہ بچے جو وہاں بیٹھے ہیں، بچہ کوئی نالائق نہیں ہوتا، یہ اس کے جو ہے نا اپنے اس کے ماحول اس کو لائق یا نالائق کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 5th کلاس تک کے بچے کا یہ نہ رکھنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جتنے بچے تھے ماشاءاللہ سارے گروم ہوئے، اور سب نے اپنے آپ کو ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ پہ، اور ہم سب کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، میڈلز بھی دیتے ہیں، سب بچوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہے، اچھا اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں پورا سال، ان کو کہیں جو کمزوری ہے اس کو ہم آگے لاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بچے کو چھوٹی عمر میں ہی ہم کیا کرتے ہیں، مقابلے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اسکول میں آتا ہے مقابلے میں ہوتا ہے، پھر وہ کالج میں جاتا ہے اپنے مقابلے میں ہوتا ہے، جی کس طریقے سے میں نے باقیوں کے گلے کاٹ کے کس طریقے سے میں نے سب سے اوپر پہلی پوزیشن پہ آنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوسائٹیز ایسے نہیں بنتی، سوسائٹیز تب بنتی ہیں جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بتائیں کہ آپ کی کولیکٹیو ایفرٹ کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی اجتماعیت کیا ہے، آپ نے دوسرے کی کیئر کیسے کرنی ہے، آپ نے دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ وہ ایک سوشل جو لنکیجز ہے وہ ہم بچوں میں بہت چھوٹی کلاس میں مار دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہم وہ سوشل لنکیجز، جب ایک بچے کے ساتھ اس کا دوست، اس کا کلاس فیلو، وہ بھی جب ساتھ آگے آ رہا ہوتا ہے تو بچہ اچھا فیل کرتا ہے۔ والدین اچھا نہیں فیل کرتے ہوں گے، لیکن بچہ اچھا فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرا فرینڈ بھی میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، یا میرے ساتھ میرا دوسرا فرینڈ بھی جو ہے نا اس وقت اگلی کلاس میں آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کامیاب ہمارا یہ جو ایکسپیریمنٹ رہا ہے اور ایکسپیرینس رہا ہے، یہ تو بلکہ اوورآل ہونا چاہیے۔ اور یقیناً یہ جو اسٹیپ آپ نے لیا، مجھے لگتا ہے اس سے بچوں میں کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ کمزور نہیں دیکھا میں نے، ہر بچہ آگے آیا، اور پھر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہر بچے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ہم آگے لے کر آتے ہیں، اور کوئی بچہ ایسا ہم نہیں رہنے دیتے جو پیچھے ہو۔ اب اسی طریقے سے ہمارا ایک اسکول ہے الحمد فاؤنڈیشن اسکول، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، بڑا وہ تو یونیک سا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ ادارے ایسے بھی بنائے ہیں۔ اس الحمد فاؤنڈیشن میں زیادہ تر ہمارے پاس آرفن بچے ہیں، اور الحمدللہ الحمد فاؤنڈیشن ان کو صرف فی نہیں، ان کو یونیفارم بھی دیتی ہے، ان کو بکس بھی دیتی ہے،
بلکہ جہاں ہو سکتا ہے جوتے، باقی جو جو کچھ خیال ان کا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں اس وقت میرے تمام اداروں میں جو سب سے بریلینٹ بچے نکل رہے ہیں وہ الحمد فاؤنڈیشن سے نکل رہے ہیں. سب سے بہترین بچے جن کو دیکھ کے نا میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور ان کے جو ریکارڈ میں ان کے جو سرپرست کے جو ہوتا ہے نا گارڈینز کے، اس میں نام ڈائریکٹ میرا شکیل روشن. اور میں کہتا ہوں سب بچوں کی جیسے جاتے ہیں نا والدین کو رپورٹس جاتی ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کی رپورٹ مجھے آتی ہے، جن کے اینول ڈے پہ بھی میں ہوتا ہوں اور ہر بچہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرے اس بچے کا کیا ہوا، اس بچے کا کیا ہوا، اور وہ میرا بہت ہی ایک عجب قسم کا رزلٹ آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی اپنی جگہ، دوسرے ادارے اپنی جگہ، وہاں بیٹھ کے جب وہ رزلٹ ڈے پہ یا اینول ڈے پہ ہوتا ہوں، جب ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ میں نے بھی کچھ چھوٹا سا اچھا کام کر دیا ہے. اب ہمارا الحمد فاؤنڈیشن اسکول ہے جس کا آپ نے یہاں ذکر کرنا بھول گئی ہیں، اس میں تمام ہمارے پاس میجورٹی جو ہے آرفن بچے ہیں، یا آرفن نہیں ہے تو ایسے جن کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے کہ ان بچوں کو اچھا میرے جو جتنے بھی نتائج ہیں نا بچوں کے، جو ہے سب سے بہترین رزلٹ جو ہے وہ آرفن اسکولز کے بچے دے رہے ہیں. اور ان کے لیے اسپیشلی یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ہر بچے کا دیکھیں کوئی نہ کوئی گارڈین ہوتا ہے، اینول ڈے پہ آتا ہے یا کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی اسپورٹس ہوتی ہے. تو یہ بچے ہیں ان کے جو ان کے گارڈین یا سرپرست کے اس لسٹ میں نا آپ دیکھیں گے ان سب کے اس پہ نام میرا شکیل روشن لکھا ہوا ہے. اور ان کے نتائج میں خود لیتا ہوں. کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے ٹیچر سے جا کے میں کہتا ہوں مجھ سے ملو، ایک بچہ ڈسکس کرو، کہ وہ پھر مجھ سے ملتے ہیں اور میں ایز اے والد ان کے یا ان کے گارڈین میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس بچے میں کیا مسئلہ ہے، کیا کمی ہے، کیوں نہیں آ رہا، کیا نہیں ہے. اور اس میں ہم باقاعدہ صرف فی نہیں ہے کہ ہم ان سے معاف کی ہوئی ہے، ہم باقاعدہ ان کے لیے یونیفارم کا بھی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی بکس بھی کرتے ہیں. اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں ہوتا ہے نا کہ ہم نے بینر لگایا ہوا ہے کہ جی آپ اپنا جو ہے صدقہ خیرات اس میں دیں، اور ہم نہیں، قطعاً نہیں. ہمارے اپنے کچھ بھی نہیں. ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ ہمارا ایک یہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا ہربوئی پانی ہے، ہمارا منرل واٹر ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کی 100% انکم جو ہے وہ میں اپنے ان اداروں کے لیے، ان اسکول کے لیے میں دیتا ہوں. اسی طرح ہمارا ایک زیتون کا پروجیکٹ ہے، اس کا 100% جو ہے پروفٹ جو ہے وہ ہمارا ان بچوں کے لیے جاتا ہے. الحمد فاؤنڈیشن میں نے الگ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ فائن لگ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ فرض کیا کوئی 9th تھی یا 10th تھی، انہوں نے فی سبمٹ نہیں کرائی، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی فائن ٹھیک نہیں ہوتا. ہم یہ کیا کرتے ہیں اس پہ جتنا بھی فائن ہے 100 200 1000 جو بھی ہے، وہ فائن جیسی وہ پے کرتے ہیں میرے باقی اداروں میں، وہ فائن آٹومیٹکلی الحمد فاؤنڈیشن میں چلا جاتا ہے. اور وہ الحمد فاؤنڈیشن جو ہے ہمارے ان بچوں کے لیے جو بھی ان کے معاملات ہیں، ان کے اسکول ہے، ان کے ٹیچرز ہیں، بلڈنگز ہیں، سب کچھ وہاں سے جو ہے نا تیار ہوتا ہے اور وہاں سے ہم پے کرتے ہیں. اور مجھے میرا خیال ہے کہ ایک اچھے کام کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. مجھے سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے فائنینشلی چلانے میں جو آسانی ہے وہ یہی اسکول ہے جو کچھ بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کی فائنینس چلانے میں، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ہمیشہ میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائنینسز جو ہے بھرے پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. لیکن ایک اچھے قدم کے پیچھے میرا خیال اللہ کی مدد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کی دعائیں بھی ہوں گی یقیناً. بس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے باقی جو کام آپ نے گنوائے ہیں وہ تو ایک پروفیشنلی اور ایک چل رہے ہیں. اصل کام یہ ہے جس میں میں بھی مطمئن ہوتا ہوں. ہاں یہ بہت میرے دل کے قریب ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے رہا ہے یا ابھی بھی وہی رٹے کی طرف رجحان ہے؟ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ماڈرن اس پہ لے کر آئیں. اوورال آپ نے سسٹم کی بات کی ہے نا، تو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے نا نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو ہماری جو معذرت کے ساتھ ادارے ان کی کوئی نیت شاید ایسی نہیں ہے. ہر چیز فنڈ سے نہیں ہوتی، کچھ نیتوں سے بھی ہوتی ہے، کچھ کام کرنے سے بھی ہوتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، ہمارے جو آگے اساتذہ ہیں ان کا بھی قصور ہے. باقی جہاں تک سلیبس کی بات ہے، سلیبس تو دیکھیں اب وہ تو ماڈرن ہو رہا ہے، ہر دفعہ جدت آتی ہے، ریوائز ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کو لے کے کہ ہمارے اسکولز میں لیبارٹریز نہیں ہیں، لیبز نہیں ہیں، تو آپ کیا جدت لائیں گی؟ پھر اسی پہ ہے. اور رٹے کا جہاں تک بات ہے تو پھر رہس ہے کہ رٹا ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بلوچستان کے تعلیمی نظام کی مجموعی صورتحال دیکھیں، آپ کے نزدیک سب سے بڑی خامی کیا ہے اور اس کا عملی حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی خامی یہ ہے، پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو نیت ہو کہ ہم واقعی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ وزٹ کیا تو وہاں نا اسکول میں استاد
ریکارڈ میں موجود تھے، سب سہولتیں جو ہونی چاہیے وہ تھی، لیکن کلاس کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں تھیں، اور بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی بہت کم تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، جب اپوائنٹ ہو گیا، تو اس کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں جس شعبے میں آیا ہوں، تو یہ شعبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ مجھے جو ہے معلم بنا کے بھیجا گیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ میرا خیال ہے یہ ان کی حدیث ہی بہت ہے احاطہ کرنے کے لیے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا ہے، تو پھر آپ کیا بحیثیت استاد، آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، کم از کم اس کا ایک عکس تو نظر آنا چاہیے۔ تو ہماری سب سے بڑی جو اس میں کمی ہے وہ یہی ہے کہ استاد جو ہمارے جو ہے نا، اس کو میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ باقی بہت سارے مسائل ہیں، یونین ہے، باقی چیزیں ہیں، ہڑتالیں ہیں، کبھی کس چیز کی ہے، لیکن ہمارا جو بچہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا جو اسٹوڈنٹ سینٹرک ہونا چاہیے، بچہ ہمارا مرکز ہونا چاہیے، پورا سسٹم اس کے گرد گھومنا چاہیے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس پورے سسٹم کے گرد گھومتا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے مرکز ہے۔ جب تک اس بچے کو، اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو آپ اسٹوڈنٹ سینٹرک نہیں کریں گے، نیوکلیس میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ کبھی یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بچے کو بچے کے طرح ہمیں اس کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، ادروائز مشکل ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان کے نوجوان کے لیے تعلیم زیادہ اہم ہے یا ہنر؟ اب آپ بتائیں کہ بغیر شعور کے جب آپ روزگار لیں گے، تو آپ تو کسی کے ساتھ بھی دو نمبری کریں گے۔ جو ہمارا المیہ ہے، آپ رشوت بھی لیں گے، آپ کرپشن بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ یقیناً ہنر کو بہترین انداز میں خدا ترسی، خدا خوفی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کے بعد ہنر بھی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں آپ سیپریٹ کریں گے وہاں مسائل آ جائیں گے، وہاں توازن بگڑ جائے گا، جو آج توازن بگڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شعور کے ساتھ ہنر ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز اس ہنر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سر، اگر آپ کو حکومتی سطح پر ایک تعلیمی پالیسی ترتیب دینے کا موقع ملے تو آپ کا سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ میں نے پھر یہی کہا نا، میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہوگا۔ وہ جو طالب علم ہے اس کو ہم مرکزیت رکھیں گے، اور اس کے گرد سب کچھ گھمائیں گے کہ اس کو اس وقت کیا ضرورت ہے۔ آیا بلوچستان میں اس وقت بچے کو جو ہے یا بچی کو ایجوکیشن کی کس لیول کی ضرورت ہے، اور ان کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف بچہ، فرض کیا ہماری ایک ادارے میں ایک طرف بچہ اتنا مطلب ایئر کنڈیشن کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف بچہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے جو ہے نا اس کلاس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوں، اور وہ بچہ جو ہے ایک قمیض میں بیٹھا اور اس کی چپل بھی نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی آپ نے آگے چل کے کمپیٹ کرنا ہے، اور آپ نے آگے چل کے، وہ تو اللہ کا نظام ہے، ایسے وہ کیا کہ گدڑی میں سے لال نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو کم از کم یہ بنیادی سہولتیں تو دیں۔ اور دوسرا حق یہ بنتا ہے، اگر میں ہوں تو اس کے بعد ان کا جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ وہی میں نے کہا نا کہ مرکزیت میرا وہ بچہ یا بچی ہوں گے، اس کے گرد یہ سارا نظام گھومے گا، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ سیکٹری ایجوکیشن ہے، چاہے ڈائریکٹر ہے، چاہے منسٹر ہے، چاہے جو بھی ہے، ہماری بنیاد وہ بچہ ہے، ہمارا مستقبل وہ بچہ ہے۔ اس کو اگر ہم نے ایک مرتبہ بنا لیا، میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک ڈیکیڈ کی ہمیں ضرورت ہے، ایک 10 سالہ پالیسی ہمیں کم از کم اس پہ انتہائی انقلابی قدم کے ساتھ لے لیں۔ آگے دیکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کم از کم۔ آگے تو پھر کرنا چاہیے، اس کو 50 ایئرس کی پالیسی ہونی چاہیے۔ سر، بطور چیئرمین ارز میڈیا گروپ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آج کے نوجوان ٹھیک کر رہا ہے؟ زہر سے تریاک نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور زہر مارتا ہے، تریاک بچاتا ہے۔ تو تریاک کا جو سورس ہوتا ہے وہ زہر ہی ہوتا ہے۔ تو میڈیا بالکل ہونا چاہیے، اور اس کو ایک انتہائی وہی بات ہے، ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوان بچے آج کل تو آپ کو پتہ ہے میڈیا تو آج کل وہ جو موبائل ہے تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر کوئی کیمرہ مین ہے، ہر کوئی مووی بنا رہا ہے، ہر کوئی تصویریں بنا رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ آیا وہ اس کو ایز اے زہر استعمال کر رہے ہیں یا اس کو تریاک؟ اس میں پھر حکومت کی پالیسی آتی ہے، اس میں بھی پھر اس کے لیے لرننگز آتی ہیں۔ تو میرا جو ارز میڈیا گروپ ہے یا ارز میڈیا میں نے بنانے کا مقصد یہ تھا، اصل مقصد میرا تعلیم و تربیت ہی ہے، چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ہم یہاں اپنے جو ینگ جنریشن ہے جو یونیورسٹی کے ہیں، ان کو ہم موقع دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اس لیول پہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو سب کچھ میڈیا وغیرہ ہے، یہ کس طریقے سے، وہ کیا کہتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا، اس سراب میں نہ پھنس جائیں، حقیقت کو ان کو پتہ ہو۔ تو آپ کے سامنے اس وقت جو ہے نا میڈیا سے بہت فائدے بھی ہوں اور میڈیا کے بہت نقصانات بھی ہوئے ہیں۔
تو اس کو میرا خیال ہے اس کو اجاگر کرنا اور اس کو پراپر طریقے سے ڈسپلن میں لانا یہ بہت ضروری ہے. تو میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. آپ نا جدت کو نہیں روک سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ جی اب جو ہے نا آپ کیمرے بند کر دو یا آپ جو ہے نا فون استعمال کرنا چھوڑ دو, لیکن کیا ہے کہ وہ یوزلیس نہ ہو, وہ یوزفل ہو. تو اس کے لیے ہم ہی بتائیں گے, نوجوان نہیں سمجھ سکے گا. یہ بڑوں کا کام ہے کہ ان کی تربیت کس طرح کریے, ماں باپ کا, استاد اتنا مین رول ہے نا سوسائٹی کا. اگر اس کو رول دے دیا جائے اور استاد بھی آگے سے استاد ہو, ٹھیک ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو ہمیں باقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. معاشرہ بہتر ہو جائے. معاشرہ بہتر ہو جائے گا, معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے استاد. ڈاکٹر صاحب آپ نے عملی سیاست میں 1993 میں قدم رکھا, مسلم لیگ کاف کے یوتھ ونگ کے صدر رہے. نوجوانوں کی رہنمائی کی آپ نے مسلم لیگ کاف کیوں چھوڑی؟ اچھا, میں نے جو ہے نا ٹھیک ہے 1993 میں باقاعدہ ہے جس کو کیا کہنا چاہیے اوپر آ کے یوتھ یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یوتھ میں آئے, لیکن اس سے پہلے میں اسکول اور کالج میں جب تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. تو اس کے بعد باقاعدہ ان کے جو بزم وغیرہ ہوتی ہے جو اس کو لیڈ بھی کرتا تھا. اور تعمیر نو اسکول سے میں پڑھا ہوں, وہاں ریکارڈ ہوگا اب بھی. ہمارے جو استاد تھے اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر صحت دے, جو باقیوں کو مغفرت کرے. تو اس کے بعد جب میں نے لیا تو جب نکلے تو پھر مسلم لیگ میں اس لیے آئے. اس وقت مسلم لیگ کاف تو نہیں, مسلم لیگ تھی. تو یہاں بلوچستان سے میں اس کی باقاعدہ یوتھ میں شامل ہوا, پھر بلوچستان میں مختلف اس پہ رہا. تو اس میں آپ نے کہا صوبائی صدر ہے, میں مسلم لیگ یوتھ کا مرکزی صدر بھی رہ چکا ہوں, پاکستان اینڈ اوورسیز کچھ 6 سال رہا میں, اور بڑا اچھی پوزیشن پہ رہا اور بڑے اچھے کام کیے. یہاں سے اس وقت میں نے کہا نا ایجوکیشن کہیں بھی نہیں رکتی. وہاں بھی میں نے ایک پروگرام بنایا سی پاکستان. بلوچستان کے کوئی 100 جو ہے بچے بچیاں اور باقی یہاں سندھ سے بھی تھے, ان کو ہم لے کر گئے گلگت بلتستان خنجراب کہ آپس میں نا ایک کوارڈینیشن, ایک لنکیجز بنے. اور پھر وہاں ہم لے کر گئے, وہاں پورا ہم نے وہاں کا جو کلچر تھا, وہاں کے جو یونیورسٹیز تھی, وہاں کے جو باقی جگہیں تھیں, ہم نے اس کو وزٹ کیا. اور یہ تقریباً 15 ڈیز کا تھا. اس وقت محمد علی دورانی ہوتے تھے یوتھ منسٹر, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ساتھ جو بھی تھا. تو اس وقت بھی ہم نے یہ کیا. تو جب میں یوتھ میں تھا اس وقت بھی الحمدللہ یہ سب کچھ کیا. اچھا, پھر ایسا ہے کہ پھر جو ہے میں یوتھ کے بعد کچھ سائلنٹ ہو گیا بڑا عرصہ, اور بڑا عرصہ سائلنٹ ہونے کے بعد اپنا یہ پروجیکٹس وغیرہ جو تھے میرے, اس میں کام کرتا رہا. یونیورسٹی بنائی, باقی جو ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہے, ان کو ڈیولپ کیا. پھر جا کے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, یا میرا خیال آج 2025 ہے تو 2 سال پہلے پھر مجھ سے رابطہ کیا. اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں مسلم لیگ کاف کے, وہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے, ان کو صحت دے, بہت بڑے انسان ہیں. تو جب ان کی طرف سے مجھے کال آئی اور میں ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پرانے جو ہے وہ ممبر ہیں, سب کچھ ہے, آپ بلوچستان سنبھالیں. تو مجھے پتا تھا بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں, لیکن کیا ہے کہ میں ان کو نہ نہیں کر سکا. اور میں نے کہا نا اس وقت بھی وہ بہت زبردست انسان ہے. تو پھر میں آیا اور بلوچستان میں بلوچستان کی صدارت مجھے ملی. پھر جو ہے اس پہ کافی کام کیا ہم نے. پچھلے الیکشن آئے اس میں ہم نے کام کیے, اور مطلب ہم نے کافی اس میں کوشش کی کہ اس میں ہم کچھ چینج کر سکیں, اور کیا ہم نے الحمدللہ. جو میرے ساتھی ہیں ارد گرد جو مسلم لیگ میں میرے ساتھ ہیں, وہ خود یہ بتائیں گے, یا بلکہ کہتے بھی تھے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا صوبائی صدر نہیں آیا. کیونکہ میں جب آیا تو ہر ایک کو بلاتا تھا, ملتا تھا, ہم اس میں کانفرنس کرتے تھے, ورکشاپ کرتے تھے, ہر پروگرام ہم کرتے تھے, اور ہر کسی کو بولنے کا موقع ہوتا تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ ایک سیاسی جو ہے نا, جس کو آپ کیا کہیں گے, پولیٹیکل ٹریننگ بہت سارے لوگوں کی ہوئی, اور بہت سارے لوگ آگے آئے, اور اس وقت وہ بلوچستان میں اچھے عہدوں پہ بھی ہیں. سر پھر 2012 سے 2014 تک تحریک انصاف کا حصہ رہے. پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ جب میں یوتھ میں بہت ایکٹیو تھا, اور تقریباً پورے پاکستان کا کون سا ایسا کوئی ڈسٹرکٹ تحصیل ہے جس کا میں نے وزٹ نہ کیا ہو, چاہے وہ چمن بارڈر سے شروع کریں خنجراب بارڈر تک, پورا اوورال سارا. اس کے بعد جو ہے یہ تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا بہت کچھ کہ جی بڑا ایک نیا چینج آ رہا ہے, اور نوجوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے. تو میرے کچھ سینئرز نے, وہ آج بھی ماشاءاللہ بہت بڑی پوزیشنز پہ ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جوائن کریں, اور تحریک انصاف جوائن کریں. اور انہوں نے کہا بعد میں ہم بھی آئیں گے.
لیکن اس میں جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو پورے پاکستان سے کافی ڈسٹرکٹ سے میرے ساتھ لوگ تھے، اور اس کو مجھے ویلکم اپنا عمران خان صاحب نے خود کیا، شاہ محمود قریشی تھے، حامد خان تھے، یاسد عمر تھے، کو 7-8 لوگ تھے جنہوں نے مجھے اسلام آباد G6G5 میں آفس تھا، تو وہاں مجھے ویلکم کیا. ایک زبردست ایک پریس کانفرنس ہوئی، یہ سپتمبر، شاید 14 سپتمبر 2012 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا، کوئی میرا خیال ہے لگ بھگ پونے 2 سال ہے، تو میں نے وہاں بھی بڑا کام کیا. وہاں اس وقت نا پالیسیز بنا رہے تھے بڑا کہ آگے آنے کے لیے، اور وہ تو اس میں میں نے یوتھ پالیسی میں میرا بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. اس میں پتہ نہیں اب ریکارڈ میں نام ہے یا نہیں، پہلے تک تو تھا، تو وہ سب کچھ میں نے کیا. لیکن بس پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا میں کچھ فٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کچھ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھیں اکثر لوگ جب کہیں کوئی سورج چڑھنے لگتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ اس طرف، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں وہ سن فلاور ہوتا ہے نا، سورج مکھی کا پھول، تو اکثر لوگ سورج مکھی کا پھول ہوتے ہیں، جہاں سورج جاتا ہے وہاں رخ کرتے ہیں. میرا جو ہے نا عجیب معاملہ رہا ہے، میں ہمیشہ سورج کے اگینسٹ ہی چلا ہوں. جب مسلم لیگ میں تھا، جب گیا تو اس وقت اتنا اس کا معاملہ نہیں تھا، جب یہ ان کے پیک ڈیز تھے جب میں نے ان کو چھوڑا. سر 2014 میں جب پی ٹی آئی عروج پر تھی، تمام پولز تجزیے پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے تھے، آپ نے اچانک پی ٹی آئی چھوڑ دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں، مجھے سارا کچھ پتا تھا. اصل سر دیکھیں اس ٹائم پہ آپ نے پارٹی وجہ ہوئی تو ایک احتجاج جیسے چل رہا تھا 2014 میں، تو اس میں میں بھی اس میں کیا کہتے ہیں احتجاج میں اس کنٹینر پہ ہی تھا. جب خان صاحب نے کہا کہ جی ہم سول نافرمانی کریں گے اور یہ بل جلا دیں گے، پھاڑ دیں گے، سب کچھ کریں، تو میں نے کبھی ریاست کے ساتھ میں نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ میری کم از کم میرا خیال ہے میرے رگوں میں یہ خون نہیں دوڑتا. تو میں وہاں اس وقت میرے ساتھی سمجھ بھی گئے جو مجھے پرانے میرے ساتھ مسلم لیگ کے گئے ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں ہمارے رگوں میں تو دوڑتا ہی خون جو ہے پاکستان کا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے، لیکن اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا. تو جب میں ویسے بھی بہت ساری کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھیں یا جو بھی ہے، تو اس وقت جب یہ ہو گیا تو میں نے کہا نہیں. وہاں اترا تو میرے 1-2 دوستوں نے کہا، ابھی ساتھیوں نے بلکہ، کہ مجھے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو ایک سیاسی اسٹنٹ ہے، یہ ہے وہ. میں نے کہا نہیں یار، مجھے بہت ایک کال آئی ہے، بہت ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں نا. وہ میں اترا ہوں، اس کے بعد دوبارہ میں اس فلیگ کے نیچے نہیں گیا، اور میں اسی وقت اور اس کے بعد پھر میں سائلنٹ ہو گیا. پھر میں اپنے اداروں پہ، یونیورسٹی پہ، ان پہ میں توجہ دینے لگ گیا. میں مطلب بہت ہی امید کے ساتھ گیا تھا، لیکن میں مایوس ہو گیا، اور میں نے کہا نہیں. اور دیکھیں آج آپ کے سامنے حالات ہیں، میں کسی کے حق یا فیور میں نہیں کہوں گا، لیکن حالات میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. ادروائز یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، یہ سب کچھ شاید یہ میں نہ کر سکتا، اور آج شاید مجھ پہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا ہوتا کہ یہ ہے. تو میں بڑی رسپیکٹ کے، بہت زیادہ، اور میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ گیا تھا. دیکھیں جیسے مجھے ریسیو کیا تھا، بڑے لیڈرز کو اس وقت ریسیو نہیں تھا، اور مجھے اس لیے ریسیو کیا تھا، اس وقت مسلم لیگ یوتھ ایک پاور میں تھی، اور میرے ساتھ بہت سارا، ان کو پتا تھا جس طریقے سے ہم پروگرام کرتے تھے، جیسے ہم سیمینارز کرتے تھے، جگہ جگہ ہر شہر میں جاتا تھا، ان کو پتا تھا، انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ یار یہ جو شخص ہے، یہ جو اس وقت نوجوان تھا، اس وقت آج سے تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کو لائیں. تو میرے پیچھے کافی وہ ہوا، اور مجھے ایسے نہیں کہ لایا، اور مجھے اپنے سینئر ساتھیوں نے بھی کہا آپ ضرور جائیں. تو میں گیا، اور میں نے سوچا تھا میں کچھ کروں گا، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سوسائٹی کے لیے ڈیلیور کریں گے، ان نوجوانوں کے لیے ہم کچھ کر کے آگے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. لیکن وہ بس ایک سیاسی معاملات ہی تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ جماعت اسلامی بلوچستان کے نائب امیر ہیں. بلوچستان میں جہاں زیادہ تر ووٹ قومیت یا برادری کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنی نظریاتی سیاست کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں یہی وہ جماعت ہے جو نوجوانوں کو ان کے مقاصد کے تحت ان کو اس طرف لا سکتی ہے. دیکھیں اگر میں اس میں نہیں ہوں، فرض کیا میں کسی قومی جو لسانی جو جماعتیں ان میں ہوں، تو میں ان کے تو بہت قریب ہوں گا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں قوم پرست، وہ تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. تو یہ وہ جماعت ہے جس میں آپ کو ہر قوم کے لوگ ملتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات، اس جماعت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو میں نے کہا نا، میں اسٹوڈنٹ جب تھا اس وقت میں اسلامی جمعیت طلباء میں تھا، اور میری تربیت شروع میں ہوئی اپنے اسکول کالج میں. وہ جمعیت کے ان کے جو بھی بکس تھیں وہ تھی، ہمیشہ میں نے مطالعہ اگر سیکھا تو میں نے یہیں سے سیکھا تھا کہ اسکول اور کالج میں مجھے ملا.
اب اس کے بعد جب میرے پاس یہاں جب موقع ملا، جب میرے پاس لوگ آئے، اور اس میں جو ہے اس وقت جو بلوچستان کی جو امیر ہیں بڑے ڈائنامک قسم کے، مولانا ہدایت الرحمان جو حق دو تحریک کے ہیں، دیکھیں وہ بھی حق دو تحریک کا آپ اس کو ذرا اسٹڈی کریں تو کس لیے وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ آئے. پھر اس وقت جو امیر جماعت ہیں پاکستان کے انجینئر حافظ جو نعیم الرحمان صاحب، وہ بڑا ایک ڈائنامک سے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں سے اٹھ کر آئے. تو میں نے دیکھا، میں نے پورا اس کو اسٹڈی کیا، اور یقیناً اس کے ساتھ باقی بھی ہمارے ممبرز ہیں فیملی کے بہت سارے. میں نے دیکھا اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہے تو پھر اس کا باپ تھا تو بیٹا ہے، پھر آگے اس کا بیٹا ہوگا تو ہر ایک نے اسی کی جو ہے تابع ہونا ہے. یہاں ایسی بات نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میں اس میں آیا. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں پھر وہی تعلیم اور اس کے حوالے سے کہوں گا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا انہوں نے بہت بڑا پروگرام ایک آرگنائز کیا ہے، بنو قابل. وہ کوئٹہ میں اتنا بڑا پروگرام انہوں نے کیا، اسلام آباد میں کیا، آپ کے KPK میں کیا، کراچی میں تو چل رہا ہے، لاہور میں کیا، فیصل آباد میں کیا، پچھلے دنوں جعفر آباد میں کیا. آپ یہ بتائیں ایسا کس جماعت نے، کوئی ہسٹری بتائیں جس نے یہ عام نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ وہ آئیں اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کو فری IT ٹریننگ کروائیں گے، ہم کو فری کورسز کروائیں گے. دیکھیں ہم یہاں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بہت جو ہے سرمایہ وسائل زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس کے لیے لڑتے ہیں کہ جی ہمارا حقوق، یہ فلانا حقوق، یہ ہماری زمین، وہ ہماری زمین. GB میں بھی اس طرح بہت سارے خزانے ہیں، یہاں بھی ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہیں. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں انہی باتوں کو سن رہا ہوں، انہی باتوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ زمین کے اوپر جو اربوں خربوں کے خزانے پھر رہے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، ان کے لیے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جو خزانے موجود ہیں یہ کیا چیزیں، ان کو تو تباہ کر رہے ہیں ہم. یہ تو بیچاروں کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی آنے والے کل کا پتہ ہے، نہ آج کا پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جماعت نے، اور میری اس بات کو بڑا انہوں نے سیکنڈ بھی کیا حافظ صاحب نے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ جو زمین کے اوپر خزانے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ جماعت کوئٹہ جیسے ایک دیکھیں ماحول بڑا سخت ہوا ہوا کوئٹہ میں آج کل. تو پچھلے میرا خیال ہے 1.5 مہینے پہلے جو یہاں پروگرام ہوا، وہاں بچوں کو میں نے دیکھا، جو ایوب اسٹیڈیم ہوا اس سے زیادہ بچیاں تھیں، کو میرا خیال ہے 14,000 کے کتنی کی اسٹرینتھ تھی. ان حالات میں بھی میں نے وہ چمک دیکھی یہاں کے نوجوان بچے بچیوں کی آنکھوں میں کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. آپ بتائیں آج IT کے حوالے سے جب وہ پڑھ جائیں گے، وہ اسکل والی بات آ گئی ہے، جب وہ پڑھ جائیں گے، جب کریں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو انگیج کریں گے نا. اور دنیا میں نے کہا نہیں رجیم ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ IT میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. تو ایک رستہ ہے جو میرا خیال ہے کہ جماعت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. پھر وہی تعلیم اور تعلم کی بات آتی ہے. اس وجہ سے اس جماعت میں دوبارہ آیا، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب ایک اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرایا. پھر میں اس وقت نائب امیر بھی ہوں، اور بہت سارے اس میں پروجیکٹس وغیرہ انشاءاللہ اس میں بھی ہوں، اور کام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کا دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں، ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں. باقی آپ کے غزہ تک یہ پہنچے ہیں، کون پہنچا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی سیاست دوسری سیاسی جماعتوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا، کل تک جو مرکزی امیر ہیں، کل تک وہ امیر نہیں تھے، کوئی اور تھا. آج یہ ہیں. آنے والے وقت میں کون ہوگا پتہ نہیں، وہ میرٹ پہ آئے گا. پہلے یہاں کا جو ہے بلوچستان کا امیر کوئی اور تھے، آج مولانا ہدایت الرحمان ہے. اپنا جب ان کا وقت پورا ہوگا تو بڑے ہی میرا خیال ہے مسکراتے ہوئے انداز سے گلے مل کے دوسرے کو یہ اپنی پوسٹ دے جائیں گے. یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ باقی جماعتیں کیسے ہم اس میں رستہ بنا سکیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ اقبال نے کہا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، قومیت سے، لسانیت سے، بہت ساری چیزوں سے بالا طاق ہو کر ان سے جو ہے ہمیں جو ہے نا ہٹ کے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جانا ہے. تو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کم از کم یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر میں ایک کسی قومیت والی پارٹی میں چلا جاتا ہوں تو میں نے کہا نا دوسری مجھ سے شاید وہ مجھے قبول نہ کرے. اگر میں اس طرف چلا جاتا ہوں تو تیسری مجھے قبول نہ کرے. یہاں آپ کو ہر طبقہ مکتبہ فکر کے لوگ ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ڈاکٹر ملیں صاحب گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی سیاست بہت زیادہ سنجیدہ ہے، جبکہ آج کا سیاسی ماحول جو ہے وہ تیز اور جذباتی قسم کا ہے. آپ کے نزدیک نوجوانوں کو جماعت اسلامی کے نظریے سے متاثر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں متاثر کرنے سے پہلے ان نوجوانوں کے فیوچر پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ان کو جھوٹے نعروں میں اور جھوٹے جو ہے نا جلسوں میں اس میں ہم استعمال نہ کریں۔ نوجوان، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا، پاکستان کا یہ وہ واحد چند ملکوں میں سے ہے جس کی نوجوان کی جو 30 ایئرز ہے وہ 65% آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی ملک میں نہیں ہوگی۔ اب ان کو استعمال کرنے کے لیے کیا، میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ وہ نوجوان وہ لکڑی کی طرح ان کو مختلف تنظیمیں جو ہے نا اپنا الاؤ جلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، نعرے لگواتی ہیں، ہڑ دڑ کرتی ہیں، جب کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی بیچارے مارے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہی کے بل بوتے پہ فائدہ اوپر اٹھا کے لیڈران لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے ہم ان نوجوانوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ نوجوان ہمارا کل کا مستقبل ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ 65% کسی کی آبادی ہونا ملک کی جو آگے مزید بڑھ رہی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو ان کے لیے سوچیں۔ تو آپ کو یہ زیر زمین خزانے میرا خیال ہے یہ سیکنڈری ہو جائیں گے، اصل خزانہ یہ ہے، اور ان خزانے کو ہم کس طرح سے لے کر آگے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ جماعت ہو چاہے جو بھی ہو، اس حوالے سے ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کہتے ہیں نا سلو ہے، سلو نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، جماعت اسلامی نا اپنے ایک پیٹرن پہ چلتی ہے۔ اب جماعت اسلامی کی جو اپنی ممبرشپ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، میں نہیں سمجھتا تمام اب جائیں یونیورسٹیز میں وہ ہے۔ آپ نے کہا نا بڑی جو ہے نا اس میں پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا، تو پھر مجھے اس میں ہونا چاہیے تھا، تو میں آ گیا، ادروائز میں کہیں اور ہوتا۔ تو یہ سلو نہیں ہے، یہ جو اب جو بنو قابل تحریک شروع کی ہے نا، جو ایک موومنٹ ہے ایجوکیشن دینے کی، اگر آپ اوورال دیکھیں، اب اسلام آباد میں جو پروگرام ہوا میں بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے 25,000 سیٹس لگائیں اس میں F9 پارک میں، فاطمہ جناح پارک میں، وہ کم پڑ گئی تھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 35,000 تک نوجوان بچے بچیاں، مطلب روڈز بلاک تھے۔ اور میں نے اسلام آباد میں، کیونکہ میں وہاں بھی رہتا ہوں، تو میں نے اسلام آباد میں اس طرح کا اتنا بڑا موو نہیں دیکھا، اور بڑے ترتیب سے وہ آئے، انہوں نے اپنے ٹیسٹ دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فاسٹ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے، شور شرابہ کرتے، ہڑدڑ ہوتی، پولیس آتی، آنسو گیس ہوتا، آگے پیچھے ہو کے پھر ہم کہتے نہیں جماعت اسلامی تو اٹھ گئی ہے، اس نے تو ہڑدڑ مچا دی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے، میں سمجھتا ہوں، اتنے بڑے بڑے کوئٹہ میں کیا، جعفر آباد آپ دیکھیں، 14,000 جو لوگ جعفر آباد میں آئے، اب گوادر میں ہونے جا رہا ہے۔ تو وہاں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں آپ طاقت ہیں، لیکن اپنی اس طاقت کو سمجھیں اور اس کو پازیٹیولی استعمال کریں۔ آپ کے اندر کرنٹ ہے، اس کرنٹ کو آپ روشنی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے کو اگلے کسی کو کرنٹ لگا کے مارنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اپنا، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے تربیت میں تو ویسی، میں نے کہا نا، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا جب اسکول اور کالج میں تھا، تو آج تک کہیں نہ کہیں ڈیولپ تو ہوئے ہوں گے نا، نظریاتی لوگ تو بنے ہوں گے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، آ گیا نا، کیا ہوا آخر اسٹوڈنٹس اور انہوں نے جو کیا، آج لیڈ کر رہی ہے نا وہاں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بلوچستان میں سیاسی عمل اکثر قبائلی یا لسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، کیا ایک نظریاتی جماعت ان تقسیموں کو ختم کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے، یہی ہماری موو ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو لوگ چند ایک یہاں سے جو ہے نا، جو بھی معاملہ ہوا، جیسی بھی سیٹیں ملی، لیکن جو جیتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ نہ سردار ہیں، نہ نواب ہیں، نہ خان ہیں، لیکن لوگ جو سمجھے تو ان کو آگے لے کر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپ یہ سمجھتی ہیں، اگر آپ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں جی ہونا چاہیے، یہ سرداری ہونی چاہیے اور یہ نظام ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ حالات دیکھ لیں، ابھی تک تو نہیں بدلے۔ جب تک ایک عام آدمی، چاہے وہ کسی بھی بلوچستان کے خطے سے ہو، علاقے سے ہو، جب تک اس کو اس کا حق نہ ملے، اور ہم یہ کہیں کہ جی نہیں یہ حق ہمیں جو ہے نا سرکار نے دینا ہے، یا فلانے نے دینا ہے، یا فلانا روک رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے وزٹ کیا ایک سکول کا، اب آپ بتائیں اس سکول میں استاد بھی تھے، اس کے جو ہے نا رول کال جو بھی ہے اس میں جو ہے نا استاد موجود تھے۔ ایک گرلز سکول میں جو میں گیا جو بند پڑا ہوا تھا، اور اس کے جب میں نے پتہ کیا تو 16 ٹیچرز اس میں تھیں، لیکن نہیں تھیں۔ اب جب اس کی گلیوں میں پھرا تو وہاں مجھے چھوٹی بچیاں اور وہ نہ پھرتے ہوئے اسکول ٹائم میں نظر آئیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ جب اسکول نہیں ہے تو وہ بچیاں تو گلیوں میں پھریں گی، وہ بچے تو گلیوں میں پھریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نہیں جی کیونکہ سرکار نے وہاں اسکول نہیں بنایا، سرکار نے اسکول بھی بنایا، سرکار نے وہاں ٹیچرز بھی دیے، لیکن کیا ہے
وہ ٹیچرز، میں سمجھتا ہوں، میں اس سردار کو یا اس نواب کو سلوٹ کرتا ہوں، میرا آئیڈیل ہوگا اگر وہ اس چیز پر آ کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ اسکول، یہ بچیوں کا اسکول کیوں بند ہے، اس کو آ کر بیٹھ جائے کہ جی اس کو کیسے ماڈل اسکول بنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو پھر ان سرداروں اور نوابوں کی اشد ضرورت ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات ہی رہے تو پھر یہ میں اس کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھا. سر آپ کے نزدیک بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے؟ پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ہمیشہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے 2-3 باتیں ذرا ہارش کر دوں گا آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ میں یہی باتیں مستقل کسی بھی پوائنٹ پہ اگر بحث کروں، اچھی بحث ہو، تو میرا خیال ہے جتنا مرضی ہم کرتے رہیں کہیں نہ کہیں اس کا حل نکل آئے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ جو ہے نا ڈائلاگس ہونے چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی ہیں، چاہے جس طرف کے بھی ہیں لوگ، اگر وہ پاکستان سے ہیں، یہیں بلوچستان کے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے سپیس دیا جائے، ان کو آکسیجن دی جائے. اور کہیں بہک جاتے ہیں، دیکھیں گھر کے اندر ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا 2-4 بھائی ہیں تو ایک بھائی ذرا بہک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس بھائی کو کاٹ دیں، اس کو سمجھائیں، اور اس کو چاہے ہم نرمی سے سمجھائیں یا تھوڑا سا سختی سے سمجھائیں، لیکن باپ کا کام جو ہوتا ہے اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگانا، اس کو سمجھانا اور گھر کے اندر رکھنا. تو ریاست بھی ماں ہوتی ہے، تو ریاست کو بھی چاہیے ان سب کے ساتھ بیٹھے، ڈائلاگ کرے اور ان کو جو ہے سمجھائے. یقیناً کچھ بگاڑ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل، بہترین حل یہی ہے. ہاں باقی جو ہلکے کر رہے ہیں، میں اتنا میری نالج نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا سوچ کے کر رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا فیوچر کیسا ہے؟ بہت برائٹ ہے انشاءاللہ، بہت برائٹ ہے. اور میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان تو ہے، یہ ماتھے کا جھومر ہے پاکستان کا، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھیں گے. اور یہ چیز یہ بھی ضروری ہے، جو نوجوانوں میں ہمارے مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، زندہ بھاگ، کہ ملک سے زندہ نکل، نہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کا فیوچر ہے، اور یہاں کی جو زمین ہے بہت زرخیز ہے. یہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، میں بھی بہت لوگوں کو جانتا ہوں، بہت دوست احباب کو جانتا ہوں، بہت ٹف لائف گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ جو ہمارے کچھ دوست باہر جاتے ہیں یا بچے نوجوان جاتے ہیں وہاں، جو ایک عارضی کو تصویر بھیج دی کبھی کسی جو ہے نا مارکیٹ میں کہیں، تو زندگی ایسے نہیں ہے. اصل جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے. یہاں زندگی جو ہے نا اتنی مشکل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہاں محنت کریں. جو محنت ہم باہر جا کے کرتے ہیں وہ محنت ہم یہاں شروع کر دیں، اور اس کے بعد دیکھیں ہم کچھ دینا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا ایک المیہ سا بن گیا ہے، ہم جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک دم ہاتھ نیچے پھیلا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا دو گے، حالانکہ جس نبی کے ہم جو ہے نا امت میں سے ہیں، وہ نبی کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. اب ہمارے پچھلے دنوں سیلاب آئے یا زلزلے آئے، جو بھی ہے، بہت اچھے مطلب زبردست خوبصورت جوان آپ دیکھیں روڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں میڈیا پہ بھی، جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں اگر وہی 100 نوجوان اس علاقے کے مل جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بتانی ہوگی کہ ہر کوئی اپنا جو ہے نا حصہ ڈالے، اور نیچے والا ہاتھ نہ بنے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنے. تو اللہ اوپر والا ہاتھ رکھے. پاکستان انشاءاللہ پورا پاکستان دنیا میں اوپر والا ہاتھ ہوگا، اور اب بن رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلے جو معرکہ حق ہوا اور جو کچھ ہوا، ہمارے ہی ماشاءاللہ یہ ہمارے جو ہے نا فوجیں تھیں اور جو سب کچھ تھا، ہمارے نوجوان تھے، انہوں نے آخر سبق سکھایا نا. دنیا مان رہی ہے، ابھی دنیا مان رہی ہے. آخر ہے نا کچھ جو امریکہ کے صدر جو ہے نا ٹرمپ جو ہے وہ اتنا ویلکم کر رہا ہے اور گلے لگا رہا ہے. ادروائز تو ہم نے ہمیشہ غلامی دیکھی ہے، ہم نے تو ہمیشہ انتظار دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو پاکستان جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے جو اس وقت چل رہا ہے، جو پاکستان چمک رہا ہے، انشاءاللہ آگے مزید یہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی تعلیم، خدمت اور سیاست تینوں میدانوں کا حسین امتزاج ہے. اگر آپ پورے سفر کو ایک ویژن میں سمیٹیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ زندگی انسان کی ہونی ایسی چاہیے. دیکھیں جی، باقی عقل کل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان وہ نہیں ہوتا، اور پورا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہمیشہ. لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہی ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لائل ٹو اللہ، سنسیئر ٹو پروفیشن، اور ٹرو ٹو سوسائٹی. آپ اللہ سے لائل رہیں،
اپنے پروفیشن سے سنسیئر رہیں اور سوسائٹی سے ٹرو رہیں، اس کے ساتھ سچا رہیں. آپ یہ کہیں آپ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے یا آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہی میں کہوں گا کہ یہی جو میں نے کہا ہے نا، لائل ٹو اللہ، سنسیئر ٹو پروفیشن اور ٹرو ٹو سوسائٹی، یہ کریں. اور جو بھی کر رہے ہیں، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی قوم چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کوئی ذات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو انسان بنایا، آپ کو وہی 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، پیر دیے، آپ کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے. اگر آپ کو صحت مند بنایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نکلیں اور اپنے لیے جہان پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، تعلیم، خدمت اور سیاست یہ اگر خلوص سے یکجان ہو جائیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.